نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج 14ویں پارے میں سورۃ الحجر اور سورۃ النحل ہم نے سماعت کی ہے، اور گزشتہ کل 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم اور سورہ رعد، ان دو صورتوں کی تفصیل کے اجزاء باقی رہ گئے تھے۔ کچھ مختصر سے حالات سورۃ الرعد اور سورۃ ابراہیم کے بھی میں بیان کرتا ہوں۔ سورۃ الرعد ایک ایسی صورت ہے کہ جس سورہ مبارکہ میں آیات بینات ایسی ہیں جو مکی بھی ہیں اور مدنی بھی ہیں، دونوں طرح کی ملی جلی آیات سے یہ سورہ مبارکہ مرکب ہے، اور آغاز میں قرآن کریم کی صداقت اور قرآن کریم کے معجزہ ہونے کا بیان ہے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت اور توحید کے بڑے بڑے دلائل ہیں، اور پھر ان دلائل کو ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک کے علم کو بیان فرمایا، اور توحید اور شرک کی ایک مثال سمجھائی کہ توحید کی مثال اس طرح سے ہے جس طرح سے آپ آگ کے اندر سونے کو ڈالتے ہیں تو سونے میں جو اصل ہے وہ رہ جاتا ہے، کھوٹ کھوٹ نکل جاتا ہے۔ اسی طرح سے باطل اور شرک اور کفر جتنا بھی عروج پر آئے، بالآخر اسے حق کے مقابلے میں زوال ہوگا ہی۔ اور اس کے بعد عقل مند لوگوں کی نشانیاں ذکر فرمائی ہیں۔ عقل مند کون ہے؟ ہر آدمی کہتا ہے میں بھی عقل مند ہوں۔ قرآن کی نگاہ میں عقل مند کون ہے؟ نمبر 1، یوفون بعہد اللہ، اللہ کے وعدوں کو جو پورا کرتے ہیں اور وعدوں کو نہیں توڑتے۔ نمبر 2، یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، صلح رحمی کرتے ہیں۔ نمبر 3، ویخشون ربہم، اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ نمبر 4، ویخافون سوء الحساب، قیامت کا خوف ہمیشہ انہیں دامن گیر رہتا ہے۔ نمبر 5، صبر ابتغاء وجہ ربہم، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ نمبر 6، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نمبر 7، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرًّا چھپ کر بھی، علانیہ طور پر بھی۔ اور نمبر 7، وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ جن لوگوں میں یہ صفات پائی جائیں گی، اللہ کہہ رہا ہے ان کو جنت میں داخل کروں گا، اور ان کی ان صفات کی بنیاد پر ان کی اولاد کو بھی ہم ساتھ کر دیں گے، اور ان کے ماں باپ کو بھی ساتھ کر دیں گے، اور ہر جانب سے ملائکہ آئیں گے اور ملائکہ آ کر ان کو سلامتی پیش کریں گے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے وعدوں کو توڑا ہے، نمبر 2 جنہوں نے صلح رحمی نہیں قطع رحمی کی ہے، اور نمبر 3 جنہوں نے زمین میں فساد پھیلایا ہے، ایسوں پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے۔ 3 بنیادیں، 3 گناہ جن میں پائے گئے ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ کیا 3 گناہ؟ نمبر 1، اللہ کے وعدوں کو توڑا، اللہ سے وعدے کیے، مخلوق سے وعدے کیے، سب کے سب وعدوں کو توڑا۔ نمبر 2، قطع رحمی کرنے والے، اعزا اقربا سے ناراض ہونے والے، ماں باپ سے ٹوٹنے اور کٹنے والے، بہن بھائیوں سے کٹنے والے اور ناراض۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فسادی، جو 2 آدمیوں کو لڑانا چاہتے ہوں، 3 آدمیوں کو لڑانا چاہتے ہوں، ایک کی برائی دوسرے کے سامنے، دوسرے کی تیسرے کے سامنے، یا کوئی اور ایسا معاملہ کرے جس سے فساد پھیلتا ہو، فرمایا ان پر تو اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ان دلوں کو جو سکون ملے گا وہ اللہ کی یاد سے ملے گا، اس کے سوا دلوں کے سکون کا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ جس طرح سے جسم کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، بھوک پیاس کو مٹانے کے لیے کھانا پینا ہے، اسی طرح سے دل کی پیاس اور بھوک اللہ کی یاد ہے، اللہ کا قرآن ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ یہ اللہ کا قرآن یہ دل پر اترتا ہے، یہ دل میں اثر کرتا ہے۔ جب آدمی مکمل اس کو توجہ سے سنے، ہم تن گوش ہو کر سنے، معنی سمجھ میں آئے یا نہ آئے مگر توجہ سے سنے اور کچھ اس سے لینا چاہے، تو یہ اللہ کا قرآن یہ ضرور
دل پر نقش ہوتا ہے، اثر کرتا ہے، دل پر اثر ڈالتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، میں کوئی جذبات میں بات نہیں کر رہا، قرآن کے آداب میں ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو۔ جو بات میں نے پہلے کہی ہے، کیوں کہی ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کافر کہتے تھے قرآن نہ سنو، نہ سننے دو۔ پھر کیا کرو؟ وَالْغَوْا فِيهِ، شور شرابہ مچاؤ، شور شرابہ مچاؤ۔ جب شور شرابہ مچے گا تو لوگ سن نہیں پائیں گے، تو لوگوں کو اثر نہیں کرے گا، اور محمد کا مجمع گھٹ جائے گا، کم ہو جائے گا۔ کیا کریں؟ قرآن تو اپنے آداب بیان کرتا ہے، مسجد کا تقدس ہے، مسجد کے آداب ہیں، مسجد کے پڑوس میں رہنے والوں کو چاہیے کہ وہ مسجد کے تقدس کا خیال رکھیں۔ یہ ایک بادشاہ کا محل ہے مثال کے طور پر، یہ وزیر اعظم صاحب کا گھر ہے مثال کے طور پر، پھر میں پوچھتا ہوں نہ کوئی شور شرابہ کرے، پھر کہا جائے نہ کوئی شور شرابہ چوں چراں کرے، مگر اللہ احکم الحاکمین، چونکہ کریم ہے، چونکہ حلیم ہے، چونکہ صبار ہے، وہ برداشت کرتا ہے، اس کی برداشت سے ہم غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پکڑ نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے انما یؤخرہم، میں مؤخر کرتا ہوں معاملے کو، وہ قیامت میں حساب کتاب ہوگا، دنیا کا حساب دنیا میں نہیں، کبھی کبھی دکھا دیتا ہوں۔ تو اس لیے مسجد کے تقدس و آداب کا خیال رکھا کرو۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے، سورہ ابراہیم بات پھر وہی آئے، اس کا بھی موضوع بڑا عجیب موضوع ہے، بڑا عجیب موضوع ہے۔ کیا موضوع ہے؟ کہ یہ قرآن کریم یہ اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے والا کلام، بس یہ قرآن کریم اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے والا کلام ہے۔ کتاب انزلنا، اللہ اپنی طرف نسبت کر رہا، یہ ایک عظیم الشان کتاب ہم نے اتاری ہے۔ کیوں؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اے نبی آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے کر آئیں۔ اور پھر اسی بات کو سمجھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے حکم دیا تھا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، کہ اے موسیٰ تو بھی اپنی قوم کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کے آ۔ کون سا اندھیرا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کون سے اندھیرے میں مبتلا تھی؟ سننے کی بات ہے، کیا اندھیرا تھا؟ غلامی، غلامی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون کی غلامی میں جھکڑی ہوئی تھی، اور پوری کی پوری قوم بنی اسرائیل فرعونیوں کے محکوم تھے، غلام تھے۔ غلامی سے نکالو ان کو اور اللہ کی بندگی میں لے کر آؤ۔ پتہ چلا نفس کی غلامی، قوم کی غلامی، ارباب اقتدار جو ناجائز تقاضا کرتے ہیں ان کی غلامی، یہ سب کچھ غلامی ہے۔ اور اللہ کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آزادی ہے۔ ان کی اطاعت میں کیا ہے؟ آزادی۔ اب اس پر میں ایک جملہ سناتا ہوں اور وہ نقش کریے گا ذہن پر، یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا کیسے آزادی ہے۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جب کسریٰ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو درباریوں نے سوال کیا، بلکہ بادشاہ نے پوچھا کیوں آئے ہو تم؟ کیا عرب میں قحط سالی آ گئی ہے تو ہم تمہارے لیے غلے اور راشن بھیج دیتے ہیں، اگر تمہیں مال کی ضرورت ہے ہم دیتے ہیں، تمہیں اور کوئی ضرورت ہے ہم پیدا کرتے ہیں، پوری کرتے ہیں۔ بڑا عجیب جملہ تھا، بڑا عجیب جملہ تھا، تاریخ ساز جملہ کہا ربیع بن عامر، اللہ ابتعثنا، انہوں نے کہا ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ ہمیں کیا کیا؟ کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا ہے، ہم نہیں خود آئے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ اگلا جملہ سنیے گا، لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى رَبِّ الْعِبَادِ، تاکہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے چھڑا کر اللہ کی بندگی میں ڈالیں، اس لیے ہم آئے ہیں۔ اور وَمِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سِعَةِ الْآخِرَةِ، تاکہ دنیا کی تنگیوں سے ہم انہیں نکالیں اور آخرت کی وسعت کی طرف لے کر جائیں۔ وَمِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور تمام کے تمام دنیا کے جو دین ہیں، مذاہب ہیں،
ان میں جو ظلم اور زیادتی ہے اس ظلم سے نکالوں گا اور اسلام کے عدل کی طرف لے کر آنا چاہتے ہیں. یہ ہم نظام لائے. یہ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نظام لایا ہوا نظام ایک سلطنت دنیا کی سپر طاقت کے سامنے متعارف کرا دیا. 3 جملوں کے اندر 3 لفظوں کے اندر پورا ایک نظام انہوں نے متعارف کرایا. اس لیے ہم آئے. یہ قرآن ہے, یہ اندھیروں سے نکالتا ہے, یہ اندھیروں سے نکالتا ہے, یہ غلامی سے نکالتا ہے. کوئی نکلے تو صحیح, کوئی نکلنا تو چاہے تو صحیح. یہ غلامی سے نکلنے کے راستے بتاتا ہے. آپ نے کل یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے, اور میں نے عرض کیا تھا کہ کہاں سے اللہ پاک نے انہیں اٹھایا. ایک دیہات کی زندگی سے اٹھے اور پھر بکے اور پھر جیل میں گئے, اور وہ غلامی کی زندگی اور اس غلامی کی زندگی سے نکال کر اللہ نے اقتدار پر لا کر کھڑا کیا. اللہ تو یہ نظام ہم سے چاہتا ہے. اللہ اس نظام پر مسلمان کو لانا چاہتا ہے, مگر مسلمان دنیا کا طالب بن گیا ہے, دنیا کے منافع دیکھتا ہے, دنیا کی سوچوں کو ہی پورا کرتا ہے. تو دیکھیے کتنی خوفناک آیت آئی ہے. فرمایا وہ لوگ جو ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیتے ہیں, کیوں؟ استحب الحیات الدنیا علی الآخرہ, انہوں نے دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دی ہے. اور اللہ ایسے لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا, اللہ انہیں نہیں ہدایت دیتا. اللہ نے ایسوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے, اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے, اور ان کے آنکھوں کے سامنے اللہ نے پردے ڈال دیے. انہیں نہیں حق بات سمجھ میں آئے گی, چیختے رہو چلاتے رہو, انہیں نہیں سمجھ میں آئے. کیوں؟ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا. پیالہ الٹا کر دیا, دودھ چاہیے, پیالہ تو سیدھا کرو, نہ مجھے اس الٹے میں ہی چاہیے. کیسے آئے گا؟ ایک آدمی اپنا دل الٹا کیا ہوا ہے, سمجھنا ہی نہیں چاہتا ہے. او میرے پیارو, کوئی سمجھنے کے لیے آئے تو یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے, یہ زندگیاں بدلتا ہے آدمی کی, یہ زندگیوں کو بدلتا ہے. اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک ہی مجلس میں یا ایک ہی سوسائٹی کے اندر 2 افراد اسلام کے سخت ترین دشمن, ایک عمرو بن ہشام جسے ابو جہل کہتے تھے, اور ایک عمر بن خطاب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ دونوں شخصوں کے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں. عمرو بن ہشام یہ بوڑھوں کی قیادت کرتا ہے, لیڈ کرتا ہے, بڑوں کی لیڈ کرتا ہے, 40 سال سے اوپر لوگوں کی لیڈ کرتا ہے, قیادت ہے, لیڈرشپ ہے اس کے پاس. اور عمر بن خطاب جوانوں کی لیڈ کرتے ہیں, 25 سالہ جوان, 20 سالہ جوان, 30 سالہ جوان, یہ عمر بن خطاب کے پاس سارے جمع ہوتے ہیں. آپ کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی, ان 2 میں سے ایک آئے. عمر بن ہشام آیا تو بوڑھے اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور بوڑھوں سے تقویت ملے گی, اور اگر عمر بن خطاب آ گیا جوان اسلام میں آ جائیں گے, جوانوں سے اسلام کو تقویت ملے گی. آپ نے دعا فرمائی, اے اللہ ان 2 میں سے ایک تو مجھے دے دے, ان 2 میں سے ایک کے ذریعے سے اسلام کو تقویت دے. یہ لفظ یاد رکھیے گا, ان 2 میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو طاقت دے, تقویت دے. مگر بات یہ تھی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت میں ہدایت آئی, ابو جہل کی قسمت میں ہدایت نہیں آئی. وجہ کیا تھی؟ میں عرض کر رہا ہوں دونوں ایک ہی سوسائٹی کے لوگ تھے اور دونوں کے پاس لیڈرشپ تھی, مگر فرق یہ تھا کہ عمر بن خطاب ہدایت کے طالب تھے, چاہتے تھے مجھے کوئی صحیح بات مل گئی تو میں تسلیم کروں گا, کوئی صحیح بات مجھے مل گئی تو میں تسلیم کروں گا. اور یہ ابو جہل ظالم نہیں, ماننا ہی نہیں ہے, بس نہ ماننے کا بورڈ لگا دیا, نہیں مان, جو مرضی ہے کہتے رہو, معجزہ دکھاؤ, چاند کے ٹکڑے کر دو, زمین سے جو کچھ مرضی ہے نکال دو, سونا لگا کے دکھاؤ, اور پوری مکہ کی پہاڑیوں کو یہاں سے ہٹا کے چٹیل میدان بنا کر دکھاؤ, نہیں ماننا. نہ ماننے والے کا کیا حل کوئی کر سکتا ہے بھائی؟ جو آدمی مانتا ہے اس کو دلائل سے سمجھایا جاتا ہے, جو ماننا چاہتا ہے سمجھنا چاہتا ہے اس کو سمجھایا جاتا ہے. تو سورہ ابراہیم یہی بات سمجھا رہی ہے, اور آخر میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں اپنی اولاد کے لیے. آؤ ہم بھی اپنی اولاد کے لیے یہی دعا کیا کریں جو ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی ہے. نمبر 1, اے میرے رب, کیا دعا ہے؟ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچا لو. نبی دعا کر رہا ہے,
نبی دعا کر رہا ہے، پتہ چلا کوئی خطرناک چیز ہے کہ نبی کہہ رہا ہے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو شرک سے بچانا۔ نمبر 2، اے اللہ ان کی جگہ امن والی بنا دے، امن کی دعا کی ہے اپنی اولادوں کے لیے، اللہ ان کے شہر کو امن عطا فرما۔ نمبر 3، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، لوگ ان پر مہربان ہو جائیں۔ یہ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کرتا ہے۔ نمبر 4، اے میرے رب ان کو میں نے نماز کا پابند کرنے کے لیے، نماز قائم کرنے کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجر کو بیت اللہ کے پاس چھوڑا ہے تاکہ لوگوں کی نمازوں کو درست کرائیں۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی ہجرت شام سے یہاں آئے لیقیم الصلاۃ، تاکہ نمازیں ٹھیک ہوں لوگوں کی۔ یہ ہے غرض، یہ ہے بیت اللہ کی تعمیر کا مقصد، یہ ہے مساجد کے بنانے کا مقصد، یہ ہے مساجد کی تعمیر کا مقصد، لیقیم الصلاۃ۔ اس کے بعد یہ دعا، اے میرے رب مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا۔ کتنا بڑا امر ہے نماز، جس کی دعا ابراہیم کر رہے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، مت اللہ کو غافل سمجھو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں مہلت دے رہا ہے، اس کی مہلت سے غلط فائدہ مت اٹھاؤ، عذاب نہ آنا اللہ پاک کی غفلت کی دلیل نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے۔ اس کے بعد سورہ ہجر ہے، سورہ ہجر بھی ایک مکی سورت ہے، اس میں اس کا جو موضوع اور مضمون ہے نا، بڑا خوفناک مضمون، بڑا خوفناک، سمجھو گے؟ بولو بھائی، سمجھو، اللہ کے واسطے سمجھو، اللہ کے قرآن کو سمجھو، سمجھو اس کو، سنو۔ جنت والے جنت میں چلے گئے، جہنم والے جہنم میں پہنچ گئے، اور فیصلے ہو گئے سب کے سب، اور یہ کہا گیا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے نکالو، جاؤ جبریل نکال کے لے آؤ، جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہے اس کو نکال کے لے آؤ، جبریل نکال کے لے آئیں گے، جس کے دل میں ایمان ہوگا ذرے برابر بھی لایا جائے گا۔ اے جبریل آگے سارے، جی اللہ سارے آگے، پھر اللہ کہے گا نہیں بہت سارے ابھی بھی ہیں، اتنا تھوڑا ایمان جو تجھے نہیں نظر آ رہا۔ اللہ اپنی قدرت کی چلو بھرے گا، کما یلیق بشان ہی، کیسے اس کے ہاتھ کیسے اس کا چلو اللہ ہی جانتا ہے، حدیث میں یہ الفاظ ہیں۔ اور پھر ایک چلو بھر کے اللہ خود نکالے گا، اور جب سب نکل آئیں گے جہنم سے، اب ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور چہرے پر لکھا ہوا ہوگا عتقاء اللہ من النار، اللہ نے ان کو جہنم سے آزاد کیا ہے۔ یہ اللہ سے کہیں گے یا اللہ یہ بھی مٹا دے تاکہ ذلت اور رسوائی تو نہ ہو، وہ بھی مٹ جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد موت کو لا کے ذبح کر دیا جائے گا، جنت والوں کے سامنے جہنم والوں کے سامنے، کہا جائے گا آج کے بعد کوئی جنتی نہیں مرے گا، کوئی جہنمی نہیں مرے گا، جہنمیوں پر تالے پکے پکے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لگا دیے جائیں گے۔ اس وقت کافر کہے گا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ہائے کاش ہم بھی کلمہ ہی پڑھ لیتے دنیا میں۔ حدیث میں آتا ہے لوہے کے صندوقوں میں بند کر کے لوہے کے تالے لگا دیے جائیں گے، اوپر سے آگ لگا دی جائے گی، اور موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی کہ ہڈیاں جل کے راکھ ہو جائیں اور موت آ جائے اور جان چھوٹ جائے، ارے نہیں موت آئے گی، نہیں موت، قصہ ہی ختم ہو گیا، موت کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ اس وقت تمنا کریں گے ہائے کاش ہم بھی کلمہ ہی پڑھ لیتے، کلمہ ہی پڑھ لیتے، آج ہمیں بھی آزادی مل جاتی۔ میرا عزیز دوستو اور بزرگوں، یہ سورت ہمیں یہ سبق دے رہی ہے، اس وقت حسرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آج توبہ کر لو۔ یہ سورت یہ بتا رہی ہے آج توبہ کر لو، آج توبہ کر لو۔ ذرہم یاکلوا، ذرہم یاکلوا ویتمت، اے نبی نہیں سنتے آپ کی بات، چھوڑ دے، کھانے دے ان کے، کھانے، یتمتعوا یاکلوا، کھائیں جو مرضی ہے کھائیں، حلال کھائیں حرام کھائیں، جب نہیں سمجھتے وَيَتَمَتَّعُوا، اور دنیا سے فائدہ اٹھانے دے، وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلِ، اور ان کو ان کی امیدوں نے غافل کر دیا ہے، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب یہ جانیں۔ اور ہم نے یہ قرآن کریم اتارا ہے ضابطہ حیات، اور اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے،
اس کے محافظ ہم ہی ہیں، لہذا کوئی رد و بدل اس میں نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں کر سکتا اس میں تبدیلی۔ انسان کا دشمن شروع سے شیطان چلا آ رہا، آدم علیہ السلام، اور شیطان کا قصہ یہاں پھر سے ذکر فرمایا، اور شیطان کا بہکانا پھر ذکر کر کے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے حالات اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے حالات کو ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا اے پیارے نبی، ہم نے آپ کو ایک تحفہ دیا ہے۔ ایک محبوب اپنے محبوب کو تحفہ دے رہا ہے، اللہ محبت کرنے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے محبت کرنے والے محبوب اپنے محبوب کو تحفہ دے رہا، کیا؟ دیکھیے گا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اے پیارے ہم نے آپ کو سورۃ الفاتحہ دی ہے، نہ یہ تورات میں آئی ہے، نہ انجیل میں آئی ہے، نہ زبور میں آئی ہے، نہ گزشتہ کسی صحیفے میں آئی ہے، یہ اتنا عظیم انعام ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، ساری دنیا ایک طرف کر دو، ساری دنیا کے خزانے ایک طرف کر دو، سونا چاندی ایک طرف کر دو، اور ایک طرف سورۃ الفاتحہ رکھ دو۔ سورۃ الفاتحہ قیمتی ہے زیادہ، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ زیادہ قیمتی ہے۔ اور فرمایا آپ دنیا والوں کو نہ دیکھیں کہ ان کو سامان دیا، ان کو یہ دیا، ان کو یہ دیا، نہ، آپ یہ دیکھیں آپ کو کتنی عظیم چیز ملی ہے، آپ کو کتنا کچھ اللہ نے دیا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ عذاب کب آئے گا؟ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، سورۃ النحل، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اور شہد کی مکھی کا بھی اس میں نظام اللہ نے ذکر کیا، عجیب اللہ کی قدرت کا نظام ہے وہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے اس شہد کی مکھی کو دیکھو، وہ اللہ کے حکم کو کیسے پورا کر رہی ہے، اور اس کو اللہ پاک نے اس کے دل دماغ میں اللہ نے یہ بات ڈال دیا، الہام کر دی ہے، اور وہ روزانہ صبح سویرے سویرے سفر کرتی ہے، اور وہ 30 کلومیٹر سفر کر کے وہ پھولوں سے رس نچوڑ کر لاتی ہے اور شہد بناتی ہے، اور اس کو اس کام پر اللہ نے متعین کیا ہوا ہے کہ انسان کی شفا کے لیے ایک دوا تیار کرتی ہے، دواؤں کی فیکٹری ہے وہ، شفاء للناس۔ اور عجیب بات بتاؤں، سورۃ النحل پوری میں اللہ نے سب نعمتیں ذکر فرمائی ہیں۔ کیا نعمتیں ہیں؟ وہی ایک عظیم الشان نعمت ہے، اس کے بعد انسان کی تخلیق نعمت ہے، کھانا پینا نعمت ہے، جانور چوپائے پیدا کیے یہ بھی نعمت ہیں، اور خشکی کی چیزیں تمہارے لیے نعمت ہیں، سمندری چیزیں تمہارے لیے نعمت ہیں، اور اسی طرح سے پھر اللہ پاک نے تمہارے لیے اور جانور جو پیدا کیے یہ وہ بھی نعمت ہیں۔ ان نعمتوں کے بعد پھر ارشاد فرمایا پھر بھی تم دو الہ مانو گے، اللہ اکبر، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور یہ چوپائے جو تم دیکھتے ہو جن کے دودھ تم پیتے ہو، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، خون اور گوبر کے درمیان سے صاف شفاف ستھرا سفید دودھ کون نکالتا ہے؟ کبھی اس میں ملاوٹ ہوئی؟ باہر ملاوٹ کرتے لوگ، کبھی آج جناب گائے بہت چلی ہے، اور آج جناب بھینس بہت چلی ہے، اور چلنے اور ہلنے سے مکس ہو گیا ہے بیچ میں دودھ اور گوبر، ہوا کبھی؟ اللہ کا رضا، کبھی اس میں خون مل گیا؟ نہیں، اللہ اکبر، کہا یہ خالص کون تمہیں دیتا ہے؟ جو رب تمہیں یہ خالص دیتا ہے وہ رب تم سے خالص عبادت بھی مانگتا ہے، وہ تم سے خالص سجدہ بھی مانگتا ہے، وہ تم سے خالص عبادت بھی مانگتا ہے۔ تم عبادت میں کھڑے ہو کے کس کو سوچ رہے ہوتے ہو؟ تم اس دودھ میں ملاوٹ تم نہیں برداشت کرتے ہو کہ بھئی یہ فلاں دکاندار جو ہے دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے، وہ جو ملاوٹ کرتا ہے آپ اس سے دودھ نہیں لینا چاہتے ہو کہ وہ پانی ڈالتا ہے بیچ میں۔ بھلا یہ بتاؤ تم جب ملاوٹ والا دودھ نہیں پسند کرتے ہو تو اللہ ملاوٹ والی عبادت کیسے پسند کرے گا؟ یہ اس لیے مثال تھی، یہ اس لیے سمجھایا۔ اور شہد تم اس میں ملاوٹ نہیں پسند کرتے ہو، بھائی ہاں خالص ہے، جی خالص ہے، خالص ہے بھائی، خالص ایک ایک ذرہ کہاں کہاں سے وہ چن کے لاتی ہے، کہاں کہاں سے چنتی ہے، اور عجیب اس کا نظم ہے، یعصوب اس کا نام ہے،
ان کے سردار اور ملکہ کا جس طرح سے انسانوں کا نظام ہے نا، اس طرح سے شہد کی مکھی کا نظام ہے۔ ایک جماعت مأمور ہے، وہ روزانہ صبح کو نکل کے جا کے وہ پھولوں سے رس چن کے لاتی ہے۔ ایک جماعت مأمور ہے، بچوں کی نگہداشت کرتی ہے۔ ایک جماعت مأمور ہے، انڈوں کی نگہداشت کرتی ہے۔ ایک جماعت مختص ہے اس مقصد کے لیے، باہر سے آنے والی مکھی کو دیکھا جائے گا کہ کیسا رس چوس کر لائی ہے۔ اگر ایسا رس ہے جو انسان کے لیے مضر ہے تو اس کی سزا قتل ہے، مار دیا جاتا ہے اس کی سزا قتل ہے۔ مگر یہاں تو انسان کے لیے زہر تیار کر رہا ہے، انسان تو انسان کے لیے زہر تیار کر رہا ہے، دواؤں کی شکل میں، غذاؤں کی شکل میں، دیگر اشیاء کی شکل میں۔ مگر اس کو تو کھلی چھوٹ ہے، کیونکہ اس کا امتحان ہے، اس کا امتحان ہے۔ مکھی کو اللہ نے معمور کیا ہے، اس میں سے ایک طبقہ اس بات پر متعین ہے جو غلط چیز چوس کے لاتی ہے، رس کسی ایسے پھول کا، ایسی بوٹی کا جو مضر ہے انسان کے لیے، اس کی موت کر دیتے ہیں، اس کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ اللہ، اور صبح سویرے سویرے یہ سفر کو نکلتی ہے، اور صبح اندھیرے میں نکلتی ہے، اور مزے کی بات بتاؤں، شام اندھیرے میں نہیں نکلتی۔ صبح جب اندھیرے میں نکلتی ہے، اس کو پتہ ہے آگے اجالا آنے والا ہے، تو اس لیے سفر کر لیتی ہے۔ لیکن شام جب ہو جاتی ہے، اندھیرا قریب آ جاتا ہے، پھر نہیں نکلتی، اس کی پتہ ہے کہ آگے اب رات آ جائے گی اور رات میں بھول جاؤں گی۔ سمجھے؟ یہ انسان کو یہ سارے سبق سمجھائے جا رہے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات، اس میں انسانوں کے لیے نشانیاں ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، لقوم یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں، عقل ہو، دماغ ہو، غور و فکر کرے۔ پھر کہا تمہیں نعمتیں جو دی ہیں، جانتے ہو تمہیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں؟ اللہ نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، اللہ نے تمہیں اولادیں دیں، اللہ نے تمہیں پوتے نواسے دیں، اور اللہ پاک نے تمہیں قسم قسم کے رزق دیے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور سنو، اور اللہ نے تمہیں گھر دیے، کس لیے؟ سکنن، گھر سکون کے لیے ہوتا ہے، اور اگر پڑوسی ستائے اور گھر کا سکون متاثر کر دے تو کتنا اس کو سخت عذاب ہوگا، کتنی اس کو تکلیف آخرت میں ملے گی، وہ تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ اور فرمایا تمہارے گھر چاہے چمڑوں کے بنے ہوئے ہوں، خیمے ہوں، کچے ہوں، پکے ہوں، محلات ہوں، اور یہاں تک کہ غاروں کے اندر تم رہ رہے ہو، جہاں تمہارے سر چھپانے کی جگہ ہے وہ تمہارا گھر ہے، اور وہ تمہارے ذمہ لازم ہے کہ تم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ یعرفون نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں مگر پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ پھر ایک بڑی عظیم الشان آیت آئی ہے جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے، جس کو خطیب خطبے میں پڑھتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ 6 باتیں اس میں، 3 کام کرنے کے، 3 سے روکا گیا۔ عدل کرو، انصاف کرو، انصاف انصاف۔ نمبر 2 احسان کرو، بھلائی کرو۔ نمبر 3 قرابت داروں کا خیال رکھو۔ روکا گیا ینہا عن الفحشاء، بے حیائی سے روکا گیا، گناہ سے روکا گیا، ظلم سے روکا گیا۔ یہ پورا کا پورا قرآن اس ایک آیت کے اندر جمع ہے، خلاصہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا، قانون سمجھایا، اس دنیا کا قانون یہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو اچھا عمل کرے گا اس کو ہم دنیا کی زندگی اچھی کر دیں گے، اس کی دنیا کی زندگی ہم بہتر کر دیں گے۔ اور جو نہیں اچھا عمل کرے گا تو پھر اس کے لیے ہمارا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ آگے مضمون آئے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی زندگی کو تنگ کر دیا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ اس کلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منما نسينا وعلمنا منما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد۔